الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز سامعین، حجر القرآن جو کہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے جس کے متعلق ایک مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور خصوصاً جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں ایک فتنے کا زمانہ ہے، جہالت کا زمانہ ہے، شہوات کا زمانہ ہے، شبہات کا زمانہ ہے۔ دین کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور انتہائی غفلت کا زمانہ بھی ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جو دین کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ کر رکھیں اور بیدار رہیں، اور اس معاشرے میں پھیلے ہوئے شکوک و شبہات، شہوات سے خود بھی بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ لہٰذا یہ بڑا اہم موضوع ہے جس کا انتخاب کیا گیا ہے، حجر القرآن، قرآن کریم کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ یہ موضوع در حقیقت سورۃ الفرقان کی اس آیت سے ماخوذ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت والے دن کا ایک منظر یہ پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے، یہ شکوہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے رب، ان قوم اتخذوا، میری اس قوم نے، هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا دیا تھا۔ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے خلاف یہ شکوہ کریں گے وہ مشرکین مکہ ہیں، جنہوں نے قرآن کی تکذیب کی، قرآن پر ایمان نہ لائے، قرآن کو چھوڑا ہوا بلا دیا، نسیا منسیہ کر دیا۔ حقیقت میں شکوہ تو ان کے خلاف ہے، لیکن اس شکوے کی زد میں ہر وہ شخص آتا ہے، ہر وہ شخص داخل ہے جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن سے تعلق منقطع کر دیتا ہے۔ اس معاملے میں بہت سارے مسلمانوں کا عملی رویہ بھی مشرکین کے رویے کے مشابہ بن جاتا ہے۔ ایک مسلمان کا وہ رویہ نہیں ہونا چاہیے اس قرآن سے متعلق جو مشرکین مکہ کا تھا۔ البتہ یہ بات جان لیجئے تاکہ ہم کسی افراط و تفریط سے بچیں، جو حجر القرآن ہے اس کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں، اس کی مختلف انواع اور اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم حجر القرآن کی یہ ہے کہ انسان قرآن کریم پر ایمان نہ لائے، قرآن کریم کی تکذیب کر دے، یا اسی طریقے سے جن امور پر ایمان لانے کا قرآن نے حکم دیا ہے، جو ایمانیات ہیں، ارکان ایمان جن کو کہا جاتا ہے، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر، جن امور پر قرآن کریم نے ایمان لانے کی طرف ترغیب دلائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں ایمان کی طرف ترغیب دلائی ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لایا جائے، جو بنیادی عقائد ہیں، ان پر ایمان نہ لانا یہ حجر القرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، اور جو اس صورت کا مرتکب ہے وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور یہ مشرکین کی عادت ہے، یہ کفار کا وتیرہ ہے کہ وہ قرآن سے اس حد تک حجر کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کی تکذیب کر دیتے ہیں، اس کو جھٹلا دیتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، یا جن امور کی طرف قرآن نے ایمان کی دعوت دی ہے ان امور کی بھی تکذیب کر دیتے ہیں۔
دوسری قسم کا حجر یہ ہے کہ انسان ایمان تو لائے لیکن عمل نہ کرے، اور عمل نہ کرنا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان قرآن کے مخالف عمل کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی اتباع کرو، وہ نبی کی اتباع نہیں کر رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے روزے رکھو، وہ روزے نہیں رکھتا۔ قرآن کہتا ہے حج کرو، وہ حج نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے والدین کے ساتھ ان کی خدمت کرو، ان کو اف تک نہ ہو، یہ اف تک نہ کہو، یہ والدین کی توہین و اہانت کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کے مخالف عمل کرنا ہے۔ تو جو انسان قرآن کے مخالف عمل کر رہا ہے، قرآن پر عمل نہیں کر رہا، یہ بھی حجر القرآن کا مرتکب ہے۔ البتہ دیکھا جائے گا کہ اس کا جو گناہ ہے وہ کبیرہ درجے کا ہے، صغیرہ درجے کا ہے۔ البتہ ایسا انسان گناہ گار ہے، کبھی مرتکب کبیرہ ہے، کبھی مرتکب صغیرہ ہے، لیکن گناہ گار ہے۔ جو قرآن کے مطابق عمل نہیں کر رہا وہ گناہ گار ہے۔ تیسری صورت حجر القرآن کی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا۔ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنے میں دو باتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھتا ہی نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کا معنی نہیں سمجھتا، اس کا مفہوم نہیں جانتا، کیونکہ تلاوت دو طرح کی ہے، ایک تلاوت الالفاظ ہے، ایک تلاوت المعنی ہے۔ الفاظ کو پڑھنا بھی تلاوت کہلاتا ہے اور معنی کو سمجھنا یہ بھی تلاوت کہلاتا ہے۔ تو تلاوت سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں، جو قرآن کریم کو سمجھ کر نہیں پڑھتا وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہا، اور جو قرآن کریم کی ویسے قرات نہیں کرتا وہ بھی قرآن کریم کے ساتھ حجر کرنے والا ہے۔ پھر بہت سارے لوگ قرات تو کرتے ہیں، تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت صحیح قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں کرتے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں وہ قرآن کریم کا معنی تو سمجھتے ہیں لیکن خود ساختہ اپنی تشریحات کے مطابق، اور خود جو ہے وہ تفسیر کی کتابیں کھول کر پڑھتے ہیں، جو کہ مفید ہے، لیکن اصل طریقہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ استاد سے قرآن کریم کی تفسیر کو سیکھے، قرآن کریم کے معنی کو سیکھے۔ اور چوتھی قسم حجر کی یہ ہے، حجر القرآن کی یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کی طرف دعوت نہ دے، خود عمل تو کرتا ہے اور خود قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے اور اس کا معنی بھی سمجھتا ہے، لیکن کسی کو قرآن کریم کی طرف دعوت نہیں دیتا، بس اس خیر کو اپنی ذات تک سمیٹ کر رکھا ہوا ہے، دوسروں کو اس کی دعوت نہیں دے رہا، یہ بھی حجر القرآن کی صورت ہے۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ قرآن کو نافذ نہیں کرتا، اپنے دائرہ اختیار میں قرآن کی تنفیذ نہیں کرتا، یہ بھی حجر القرآن ہے۔ عموماً جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً حکمرانوں کی طرف جاتا ہے۔ اگر حکمران قرآن کو نافذ نہیں کرتے تو یقیناً وہ مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اور وہ جواب دہ ہیں، لیکن مجھ سے میرے متعلق سوال ہونا ہے کہ کیا میں نے اپنے دائرہ اختیار میں، اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال میں، جو میرا بزنس تھا وہاں پر، جو میرے دائرہ اختیار کے اندر لوگ آتے تھے وہاں پر میں نے قرآن کے احکامات کو نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب میں نے بھی قرآن کو نافذ نہیں کیا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سے بڑی معروف بات ثابت ہے نا، وہ کہتے تھے کسی اخوانی سے مکالمہ کرتے ہوئے، اخوانی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا نظام لے کر آنا ہے ملک میں، اور اس کے لیے وہ فسادات کرتے ہیں اور حکومتوں کے خلاف خروج کرتے ہیں، کبھی زبانی خروج کرتے ہیں، کبھی عملی خروج کرتے ہیں، کبھی احتجاجات اور ریلیاں نکالتے ہیں، تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے اخوانی۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک ایسے شخص سے مکالمہ ہے، تو اس کو شیخ البانی نے یہ کہہ کر چپ کرایا کہ اقیموا دولۃ الاسلام فی نفوسکم تقم لکم فی ارضکم، کہ اسلامی حکومت کو تم اپنے جسم پر پہلے قائم کرو، جب تم اپنے جسم پر قائم کر لو گے تو بطور انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ملک میں بھی اس کو قائم کر دے گا۔ اور چھٹی قسم حجر القرآن کی وہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے انسان شفا نہ لے، جیسے بیمار ہو فوراً جو ہے وہ کسی طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس جانے کا بندوبست کرے، لیکن
سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم نہ کرے. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو یہ بھی ہجر القرآن کی ایک صورت ہے، قرآن کریم کو چھوڑ دینے کی ایک صورت ہے. کامل تعلق کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے قرآن سے اپنے اوپر دم کرے. تو یہ ہجر القرآن کی 6 صورتیں ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن یہ جب شکوہ کریں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میرے اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو اصل شکوہ تو مشرکین کے خلاف ہے. لیکن ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو بھی جو کسی درجے میں قرآن سے حجر کیے ہوئے ہیں، قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، کہ کہیں وہ بھی اس وعید میں داخل نہ ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف میں قرآن کریم سے اعراض کرنے والوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات کے ذریعے. اس کو بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے رب نے یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات اس کو پڑھ کر سنائی گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو سنائی گئیں. فأعرض عنها، اس نے اس سے اعراض کر لیا. اعراض کہتے ہیں منہ پھیر لینا. اس نے منہ پھیر لیا. اس نے کہا کہ نہیں یہ تم اپنی بات اپنے تک رکھو. اس نے اس کی بات کو نہیں سنا. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول گیا کہ جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، یعنی جو اس نے برے اعمال، اعمال سیئہ، اعمال بد جو آخرت کے لیے آگے بھیجے تھے ان کو بھول گیا. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کیا سزا دیتا ہے؟ دنیا کے اندر ہی سزا ملتی ہے، اور وہ ہے ہدایت سے محرومی. فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے دل کے اوپر غلاف چڑھا دیتے ہیں، ایک بھاری پردہ ڈال دیتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ ہی نہ سکے. قرآن کی فقاہت سے، قرآن کی سمجھ سے اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتے ہیں. وفی آذانہم وقرا، اور ہم ڈال دیتے ہیں اس کے کانوں پر بوجھ، اس کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کانوں سے حق بات دل تک پہنچنے نہیں دیتے. دیکھیں کان جو ہیں یہ علم کا ذریعہ ہیں، علم کے وسائل ہیں. یہ آنکھیں، ان سے ہم حق دیکھیں، اور کان جن سے ہم حق سنیں. اور حق تک پہنچنے کے 2 طرح کے دلائل اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. کچھ مشاہداتی دلائل ہیں، ان کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں. کچھ سمعی دلائل ہیں کہ جن کو سنتے ہم، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ جو آیات الہیہ ہیں جو سنی جاتی ہیں، یہ اس کے کانوں میں بوجھ بن جاتی ہیں. یعنی یہ کہتا ہے کہ دور رکھی جائے میرے سے آیات، یہ سننا ہی نہیں چاہتا، یہ اس سے اعراض کرتا ہے، تو فہم قرآن سے محروم ہو جاتا ہے. فرمایا کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، آپ تو ایک داعی ہیں، آپ تو دعوت کا کام کرتے ہیں. فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، لیکن یہ بھی جان لے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پردے چڑھا دے گا، ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دے گا، یہ پھر کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکیں گے. تو قرآن سے اعراض کرنے کا انجام ہدایت سے محرومی ہوتا ہے. انسان کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، پھر انسان ہدایت نہیں پا سکتا.
اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد انسان کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ میں بات ارشاد فرمائی ہے، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی، ثم اعرض عنها، پھر اس نے ان سے اعراض کر لیا، یعنی اس کو نصیحت مسلسل کی جا رہی تھی لیکن وہ اس سے اعراض کرتا رہا، پھر بالکلیتاً اعراض کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، والعیاذ باللہ من ذلک۔ اس شخص سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انتقام لے گا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ناراض ہے، اتنا غصہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کی عظمت کو نہیں جانتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا، سب سے افضل نبی پر، اور انبیاء اور رسول علیہم السلام میں سے سب سے افضل رسول تھے، ان کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا گیا، سب سے افضل فرشتہ اس کو لے کر آیا، اور یہ عظیم کلام ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو تو دیکھتا کہ پہاڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ یہ اس کی تأثیر ہے، بڑا مؤثر کلام ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بہترین کلام ہے کہ جب یہ انسان سنتا ہے تو انسان کے دل میں تو اس کا اثر پڑتا ہی پڑتا ہے، دل پر اثر ہونے کی وجہ سے انسان کے اس کے جو اثرات ہیں، جو اس کے آثار ہیں، وہ انسان کی جلد پر اور اس کی چمڑی کے بالوں پر جو ہے وہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنے عظیم کلام سے جو حق اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا کلام ہے، اس سے اعراض کرتا ہے، اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں تو یہ ہے کہ آپ کسی کو بہت قیمتی چیز دیں، فرض کر لیں کوئی سونا چاندی دے دیں، کوئی ہیرے جواہرات دے دیں، اور وہ جا کر کوڑے کی ٹوکری میں اسے پھینک آئے، تو آپ کو اس پر غصہ آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم قیمتی کلام دیا ہے اور یہ اس سے اعراض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے انتقام لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا انتقام بہت شدید ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، بہت غالب اور قوت والا ہے، انتقام لینے والا ہے، اس کا انتقام بہت قوی ہے، اسے ڈرنا چاہیے۔ سورۃ المدثر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا فما لهم عن التذکرة معرضین كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة۔ کہ فما لهم عن التذکرة معرضین، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ بدکتے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو کسی شیر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں، یعنی قرآن سے ایسے اچکتے ہیں اور ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے گدھے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ والعیاذ باللہ من ذالک۔ قرآن تذکرہ ہے، نصیحت ہے، یہ تو ہمیں آخرت کی یاد دہانی کے لیے آیا ہے، لیکن جو اس سے اعراض کرے، نہ اس پر ایمان لائے، نہ اس پر عمل کرے، نہ اس کی تلاوت کرے، نہ اس کی طرف دعوت دے، نہ اسے نافذ کرے، نہ اس سے شفا حاصل کرے، تو ایسا بندہ جو ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گدھے سے تشبیہ دی ہے کہ گدھا ہے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح سورہ فصلت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ
صاعقة عاد وثمود. کہ اگر یہ مشرکین اعراض کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں کہ انذرتکم، میں تمہیں ڈراتا ہوں، میں تمہیں وارن کرتا ہوں، صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، ایک ایسے عذاب سے، ایک ایسی کڑک سے، ایک ایسی جو بجلی کا گرنا ہے اس سے، کہ جیسی بجلی، جیسی کڑک قوم عاد اور قوم ثمود پر عذاب بن کر جو ہے برسی، میں تمہیں ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں، والعیاذ باللہ من ذالک۔ قوم ثمود کے بارے میں فرمایا کہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ہم نے ثمودیوں کو طاغیہ کے ذریعے ہلاک کیا، سخت کڑک ان پر مسلط کر دی، سخت چیخ ان پر مسلط کر دی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ قوم عاد کے اوپر ہم نے تیز ٹھنڈی ہوا مسلط کر دی، جو کہ ان کے اوپر 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور ان کا اس ہوا نے صفایا کر دیا، اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب سے ڈرایا ہے کن لوگوں کو؟ جو قرآن سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جو میرے ذکر سے، اس قرآن سے اعراض کرتا ہے، اس دین سے، اس شریعت سے اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی تنگی والی کر دیتے ہیں۔ دنیا میں قلق و اضطراب، پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، سکون اس سے چھین لیتے ہیں، اطمینان، راحت اس سے لے لیتے ہیں، ایمان کی حلاوت اس سے لے لیتے ہیں، اس کو تنگی میں ڈال دیتے ہیں، اور برزخ میں بھی یہی تنگی رہے گی، اور آخرت میں جہنم میں بھی یہی تنگی ملے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن ہم اس کو اٹھائیں گے اندھا کر کے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، بصیر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، بھئی اسی طرح تمہارے پاس دنیا میں ہماری آیات آئی تھیں، تم نے ان کو بھلا دیا تھا، ان پر عمل کو چھوڑ دیا تھا، ان سے اعراض کیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج ہم تمہیں بلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا، جہنم میں ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور وہاں پر یہ چیخیں گے، پکاریں گے، ان کی ایک نہیں سنی جائے گی، اور ان کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ سورۃ الجن میں ہے، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا، کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس دین سے، اس شریعت سے، اس قرآن سے اعراض کرتا ہے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا چڑھتے رہنے والے عذاب میں۔ ایک ایسا عذاب ہوگا جو مسلسل بڑھتا ہی رہے گا، انسان کو ایک لیول کی تکلیف دی جائے
تو انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، لیکن وہ تکلیف مسلسل بڑھتی ہی رہے تو انسان جو ہے اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اس کی درد میں، تکلیف میں، شدت میں اضافہ ہوتا ہے. تو عذابًا صعدا میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا، ایسا عذاب جو کہ مسلسل بڑھ رہا ہوگا. سورہ زخرف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اعراض کرتا ہے اللہ کی وحی سے، تو نقیض له شیطانا فهو له قرین، اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. اور وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. پھر یہ ایسا آدمی شیطانی پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے، یہ لوگوں کو ہدایت سے روکتا ہے، سیدھے راستے سے روکتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں. قیامت والے دن جب یہ آئے گا، کہے گا یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین، اپنے اسی شیطان دوست سے مخاطب ہو کر کہے گا، ہائے کاش میرے اور تمہارے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے. فبئس القرین، تو بہت برا دوست ہے. اور شیطان واقعتاً بہت برا دوست ہے. ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، جیسے سورہ نساء میں کہ جس کا شیطان دوست ہے اس شیطان تو بہت برا دوست ہے. تو جو انسان قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، غفلت برتتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے. پھر یہ انسان شیطان کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے اور انسان شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو جاتا ہے اور صراط مستقیم بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں بات ارشاد فرمائی ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قیامت کے دن یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھوں کو زور سے منہ میں داخل کر کے چبائے گا، حسرت کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے، اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں رسول کے ساتھ راستہ بناتا، یعنی رسول کے نقش قدم پر چلتا، ان کے تابع ہو کر چلتا، رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بدبختی، میں کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اپنا جگری یار نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی،
اس نے مجھے بہکا دیا اللہ کی نصیحت سے اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ گئی تھی۔ اس قرآن سے دوست نے بہکا دیا، دوستوں کے چکروں میں پڑھ کر اس قرآن سے اعراض کر لیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور شیطان جو ہے مصیبت کے وقت میں انسان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانے والا ہے۔ تو اس آیت میں بھی انسان کی حسرت کا بیان ہو رہا ہے کہ قیامت والے دن انسان حسرت کرے گا کہ ہائے کاش میں اس نصیحت سے غافل نہ ہوتا، ہائے کاش میں رسول کا راستہ دنیا میں اپنا لیتا، اور اپنے آپ کو ملامت کرے گا، اپنے برے دوستوں کو ملامت کرے گا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ ان تمام آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل کامیابی، اصل سعادت وہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں ہے، اور ہر طرح کی محرومی ہے قرآن کریم سے تعلق منقطع کرنے میں، حجر کرنے میں، قرآن کریم کو چھوڑ ڈالنے میں۔ اور اگر ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نمبر 1، اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا، عقائد کو سیکھنا پڑے گا، صحیح اسلامی عقائد کو اپنانا پڑے گا، اور اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا، توحید کو سیکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں احکام شریعت کا علم حاصل کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب ہے، دین پر کیسے عمل کیا جاتا ہے، نماز کے احکام کیا ہیں، روزے کے احکام کیا ہیں، زکوٰۃ کے احکام کیا ہیں، حج کے احکام کیا ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی کاروبار کرے تو خرید و فروخت اور تجارت کے لین دین کے معاملات کے، سود کے وغیرہ کے احکام کیا ہیں، یہ اس کے علم میں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے موقع پر نکاح و طلاق کے احکام، اولاد کی تربیت کے متعلق احکام، یہ انسان کے علم میں ہونے چاہیے۔ حلال و حرام کھانے پینے کے متعلق احکامات یہ انسان کے علم میں ہونے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ قول، ہر وہ فعل جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اس کے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس کو علی بصیرت ادا کر سکیں، اور جسے رکنے کا کہا ہے اس کے متعلق بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اس سے رک سکیں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کو سیکھیں، اور یہ نہیں کہ استاذ کو اپنے پاس بلائیں کہ قاری صاحب آ جائیں، ایسے قاری صاحب نے کبھی نہیں پڑھانا۔ جو قرآن کی تعظیم کے ساتھ علم حاصل کریں، علم کی تعظیم ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ آپ خود جائیں قاری صاحب کے قدموں میں بیٹھیں، ان سے علم سیکھیں، سبقاً ان سے قرآن پڑھیں اور علم حاصل کریں۔ اسی طریقے سے ضروری ہے کہ قرآن کریم کا معنی سیکھیں، وہ بھی کسی استاذ سے، کسی عالم دین سے علم حاصل کریں، اس سے سیکھیں کہ وہ آپ کو قرآن کریم کا معنی سمجھائیں، سکھائیں، اور اس کے بعد قرآن کریم پر عمل کریں، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اپنے اختیارات میں اس قرآن کو نافذ کریں، اور اگر کبھی بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے ممانعت نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن سے اپنے اوپر دم کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بنایا ہے۔ یہ سینوں کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، عقائد میں خرابیوں کے لیے بھی شفا ہے، اعمال میں خرابیوں کے لیے بھی شفا ہے، اور اسی طریقے سے بدن کے جو امراض ہیں ان کے لیے بھی قرآن کریم شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ تو یہ پڑھ کر اپنے اوپر انسان دم کرے، اپنے بچوں پر دم کرے، تو انشاءاللہ یہ امور ہم کریں گے تو ہم حجر القرآن کے متعلق جو وعید ہے اس سے ہم نکل جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے گا جو قرآن سے مضبوط تعلق رکھنے والے ہیں۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔